کہ وہ قرآن کی جواہر باب سے ہمارے ضرور فرمائے حضرت مولانا عبدالعزیز سلیمان۔ إن الحمد لله الذي هدانا وما لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا ونشهد أن لا نبي بعده ولا رسول بعده اللهم بعد رحمته ولا شفيعة بعد شفيعته ولا نبوة بعد ختم النبوة ونشهد محمدًا عبد الله ونبيه ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعترته أجمعين
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كما تعلو وصل على محمد كما تعلو وافعل بنا ولا تفعل بنا كما نحن إنك أنت المغفر. ذی وقار علماء کرام گرامی قدر سامعین مخاطبین قابل سبز احترام بزرگوں عزیز بھائیوں مسلسل دوستوں
ساڈے علاقے دی مشہور و معروف دینی درسگاہ اس ادارے سالانہ پروگرام بحمد اللہ تعالی اس ادارے میں سات خوش نصیب بچے ہیں اپنے سینے میں اللہ کی توفیق نال 30 سپارے قرآن محفوظ کیتا۔ اگر تسی محسوس نہ کرو تو سارے میرے بزرگ بھائی عزیز اس گل تے آکھو الحمدللہ۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ پاک انہاں ساڈے عزیز بچیاں اس کتاب جیڑی انہاں حفظ کیتی ہے محفوظ رکھن دی توفیق عطا فرما۔ اور زندگی دی آخری سانس تک اس سے کتاب نال وابستہ رکھے۔ ایک دعا اور کرنا چاہتا اگر تسی ناراض نہ تھی اللہ ہدایت زبانہ شوقے آمین آکھن دی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آمین۔ میں اگے کچھ کرے ہاں جلسے کا عنوان اچھا ہو گیا حضرت مولانا فرید صاحب زید مجدی انہاں اعلان ذکر فرما دیتا کہ اج دے اس خوبصورت پروگرام دا عنوان ہے مقصد میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اس جلسے میں تساں حضرات دے قلوب و اذہان اگر پچھلے ریپوٹیشن کو کہنا چاہتا شاید ہر بندے کو توجہ کرے گا۔ ایک گل تہاڈے اذہان وچ قلوب وچ
اجاگر کر کے تسمیہ اس کائنات خلاق عالم کائنات کی اس عظیم ہستی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی محبت نال پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا وچ کیوں بھیجا؟ سیانے اور بڑے بڑے لوگ بیٹھے اے تہاڈے علم وچ ہو سکدا اس ساری کائنات کوئی شے میرے رب نے بلا مقصد نہیں بنائی. ایک صوفی بندہ صوفی وہ طالب اس زمین نے دیکھا ایک گھادا دن کا گھادی کومبل اس سخت زمین دا سینہ چیر کے اس زمین جو باہر آئے نرم نازک اتنی ہوتی اگر بندہ ہاتھ چس مسلے نہ تا ہٹ سیکنڈ وہ سیاہ ہوئے اور بالکل اپنا وجود کھو بیٹھتی ہے. لیکن سخت زمین چیر کے باہر نکلی تو سچ میں اس کو کیا گیا ایک گھادا ہن کا اس صوفی بندہ اس بندے اس نے دیکھا وہ ویکھ کے آتا اے جڑا گھادا ہن کا اٹھا نکلیا تو سب میں سمجھے دیا یہ گھادا ہن کا وے جس سے یہ نکلتا اس کا رخ مشرق والے پاسے ہوتا کلو صلاۃ نہ کر کے بنی مشرق والے پاسے ہوتا مغرب والے پاسے ہوتا شمال کے جنوب والے پاسے ہوتا نہیں اس کا سیدھا رخ کیڑے پاسے ہوتا جی آسمان والے پاسے ہوتا. صوفی بڑے کمال کی گل کی تو سمجھیتا ہے بلا مقصد پیدا ہو گیا وعدہ اس میں گھادا دل کا نہ سمجھ اس کو شہادت کی انگلی سمجھ اے اپنا رخ آسمان والے پاسے کر کے اے شہادت پہ دینا گواہی پہ دینا اللہ میرا وجود گواہ ہے اس گل پہ کہ تیرا شریک اس صوفی آدھا ایک کھا نہیں شہادت کی انگلی ہے کائنات کی ایک ایک چیز گننا شروع کر دو ایک ایک چیز کو دیکھتے چلے جاؤ گنتے چلے جاؤ پھر اس کے اوپر کھدے چلے جاؤ تو سبھی کا نام سوچ کہ اے جڑی چیز بنائیے پروردگار عالم نے اس کے بناون کا ضرور کوئی نہ کوئی مقصد ہے.
کیا مقصد نہیں بنی ہے آسمان میں زمین میں سورج چاند میں ستارے جن انسان ملائکہ نے بارش بدل نے ہوا نے زمین دا بحر تحت السرائے السمائے بین السمائے والارض ایک ایک چیز سے نظر کرتے جاؤ تو سب یہ بلاک دے بیسو ایک چیز رب نے بیکار نہیں بنائی ہے اس نے بنامن نبی مقصد ہر عقل مند بندہ جڑا اس غور کریندا فکر کریندا تتبع کریندا استقراء کریندا سوچ وچار کریندا اے چیز ویکھدا کتا ویکھدا سائز تے ویکھدا درختاں نوں ویکھدا پہاڑاں نوں ویکھدا دریاواں نوں ویکھدا نہراں نوں ویکھدا نالیاں نوں ویکھدا سمندراں دیاں نہراں تے موجاں نوں ویکھدا او بندہ انہاں دی تکیندا آکھدا اے ہنجے نہیں بنائے گئے رب ذوالجلال قرآن پاک فرمایا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا سبحانك فقنا عذاب النار پروردگار عالم فرماتے ہیں اے لوگو جڑے عقل مند لوگ نے عقل والے لوگ نے او اس عقل مند لوگ کیڑے نے جڑے کھلوتیاں وی بیٹھیاں وی لیٹیاں وی انہاں دی زبان تے تذکرہ ہوندا کس طرح ہوتا ہے اللہ دے تذکرے کریندا پیا ہوندا کھلوتیاں وی آتا الحمدللہ رب العالمین او بیٹھا ہویا ہوتا اس ویلے بھی زبان پہ ہوگا التحیات للہ والصلوات والطیبات او سوسا پیا ہوتا ایک سائے میں لیٹا پیا ہوتا بستر چار پائی یا بیٹھ کے ویندا او سمجھ لگیا کہ آتا الحمد اللہم بسمک اعوذ اللہم بسمک اموت و احیا اس ویلے زبان تے تذکرہ اس سے پیا کرے گا عقل مند بندہ ہوا ہوتا کہ یاد رکھائے بندہ عقل مند ہے ہی ہوا جڑا اللہ دی پہچان رکھیندا جڑا اللہ دی توحید دا قائل ہے مشرک بندہ عقل مند نہیں ہوندا عقل مند ہو گیا رب دی پہچان کریا رب دی وحدانیت اقرار کریا فرمایا یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم اللہ فرماتے ہیں ویتفکرون فی خلق السماوات والارض وقلال بندے آسمان نہیں تکیندے نے پر زمین نہیں تکیندے نے آسمان نہیں تکیندے نے اتنی مضبوط چھت کھلوتی ہے وجعلنا السماء سقفا محفوظا اللہ پاک فرماتے ہیں میں بڑی مضبوط چھت بنا دیتی ہے پر زمین نہیں تکیندے نے اللہ پاک فرماتے ہیں الذی جعل لکم الارض فراشا میں زمین کو تسلے واسطے فرش بنا دیتا ہے آسمان دے پاسے زمین دے پاسے تکیندے ویتفکرون فی خلق السماوات والارض آسمان دی تخلیق زمین دی تخلیق آسمان دی بناوٹ زمین دی بناوٹ او غور کرے فکر کرے ایڈی بڑی چھت بغیر ستوناں دے کھلوتی ہوئی ہے اتنا بڑا فرش پانی تے ٹکیا کھلوتا تھلے پانی ہے اتے زمین کھلوتی ہے اور زمین دے اتے پروردگار عالم نے کئی پہاڑ رکھ دیتے نے پہاڑاں دے رکھن دی وجہ بھی اللہ پاک فرماتے نے اے میں زمین تے پہاڑ کیوں رکھا
رکھے نے فرمایا انمیت بکم اصل سائی لے انمیت بکم علت بیان نہ کرے گا قرآن اس واسطے رکھے نے زمین کا ڈول نہ ہو بندے آسمان کے ستارے بنائے نے ستارے اتنے رات میں اللہ کے پورے جگمگا رہے ہوندے نے ایک بندہ سوچو وچار کرے گا میرا پروردگار فرمائے گا وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ستارے میں بنائے نے رات کو تساں سمندراں دا سفر کرے ہو سمندراں وچ رہندے ہو جو سمندر دا سفر کرے ہو ہر پاسے پانی پانی ہوتا ہے پر رستے دا تلاش کرنا مشکل ہو گیا آج بھی کتنے سیاسیاں سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے اس ترقی یافتہ دور کے اندر بھی آج بھی سمندر دا سفر کرنے والے لوگ سمندری جہازاں وچ سفر کرنے والے آپ روزاں دے روزاں دے اندر سفر کرنے والے لوگ اپنے رستیاں دا تعین آسمان دے ستارے دیکھ کے کرے تیرے پروردگار عالم فرمائے وہ سوچ وچار کرنے والے بندے اس ویلے غور و فکر کرتے ہیں رب ذوالجلال فرمائے او اس نتیجے تے پہنچتے ہیں اس آخری نتیجے تے پہنچتے ہیں کہ آگے ربنا ساڈے فلمہارا ساڈے ارواح اساسی گواہی دیندے ہیں اے جڑی چیز تو بنائی نے اللہ اے کوئی چیز بھی تساں آپس سے بیکار نہیں بنائی ضرور اس سے بناون دا مقصد ہے عرض میں کرنا چاہنا مسلمانوں آسمان دے بناون دا مقصد ہے زمین دے بناون دا مقصد ہے سورج دے بناون دا مقصد ہے ستاریاں دے بناون دا مقصد ہے ہواواں دے چلاون دا مقصد ہے بادلاں دے اٹھاون دا مقصد ہے بارش دے قطرے بساون دا مقصد ہے زمین چ نباتات کٹن دا مقصد ہے انسان دی تخلیق دا مقصد ہے جنہاں دی پیدائش دا مقصد ہے ملائکہ دی پیدائش دا مقصد ہے پر ضروری ہے کائنات دی ہر شے دے بناون دا مقصد ہے پروردگار عالم نے رحمت للعالمین شفیع المذنبین راحت للعاشقین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انجے بھیج دیتا ہے کوئی مقصد نہیں آپ نے بھیجن کا کیوں بھیجا میرے پروردگار نے ضرور مسلمانوں آپ نے بھیجن کا مقصد ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملن تو پہلے مکہ شریف تو پار ہوئے ایک پہاڑی علاقہ ہے جس کا نام ہے جبل نور اس جبل نور دے اوپر ایک غار ہے اس غار کے آگے غار ہرا اس غار اندر رہندے ہوندے ہیں اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کول گئے فرمان لگے میں پانی دے جا تھوڑا جہا ستو دے جا میں کچھ کھجوراں دے جا اما صاحبہ کھجوراں دے ستو تے پانی ایک دیا گڑی بنا کے پہلے کپڑے دی لے کے اپنے پیغمبر نوں رخصت کرے دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا تشریف لے گئے کدے 8 دیارے دن کدے 15 دن رہ گئے دن اٹھائی دے کے راندے پر او سال دے ختم ہوندا واپس پھر اما خدیجہ دے کول آندے رضی اللہ تعالی عنہا پر خرچہ جا دیندے نے پر تشریف لے گئے اللہ دے پاک پیغمبر انہاں دی نادی اندر اس غار اندر اس سے سوچو وچار چل کے پہلے اے آسمان بناون والا زمین بناون والا پہاڑاں کو بناون والا پہاڑاں دیاں چٹاناں وچ سبز درخت اگاون والا اس نو ہریالی دے بنانا کدی اپنے دے تکے کدی اپنے ہتھاں دے تکے اے بناون والی ذات ہے اس نے یہ بنایا ہے اللہ کے پیغمبر اس سے مقصد اٹھے لگے پہلے کریں دیا ہم توجہ کرنی میرے والے پاسے اللہ کے پیغمبر دے بھیجن کا جڑا مقصد ہے
اللہ پاک دسنا چاہتے میں اپنے نبی نو بھیجیا ہے، میں اس انسان کی جماعت جو بھیجیا ہے، میں انسان جو اس کو کچھ دفعہ بنایا ہے، مرتضی بنایا ہے، مصطفیٰ بنایا ہے، میں اس کو کائنات کا سردار بنایا ہے، یتیم مکہ ہے، آج میں اس کو بلائی کھلوتا اس سے خار کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خار کے اندر نے یکا یکی ہویا جبریل امین تشریف لے آئے، حضرت جبریل امین کا آمد ہویا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل امین نے آ کے اپنی آغوشت لے لیا، اپنی آغوشت لے کے حضرت جبریل امین فرماتے اقرا یا محمد، سبحان اللہ۔ سمجھ گیا نہیں پئی خیبر پختونخوا دا علاقہ جان دے ہو صبح اوکے پی کے اتنے مولی تقریر کرندا نا، سامنے جتنے حضرات بیٹھے ہوئے بالکل سمم بکم عمی، میں قرآن دیا تو ہٹ کرنا فہم لا یتکلمون، او مولی صاحب نا علاقے یو خبر ہوئے قانون یرا تس چپ بلی چپ شاہ بادل مولی صاحب تم تقریر کرتے رہو کرتے رہو، ہم کو تم پر اعتماد ہے، تم کرتے رہو۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت مسلمانوں ہر شے ساڈے کو لوگ کھسی گئے، ہر شے کھسی گئے، کوئی آئے انہاں ساڈے کو اسلامی صورت کھس گئی، کوئی آئے انہاں ساڈے کو اسلامی لباس کھس گیا، تے ہاں مسلمان دی حالت اے بن گئی کہ کائنات دی اس عظیم ہستی دا نام نامی اس میں گرامی ذکر کیتا ویندا تے اسی چپ چپیتے بیٹھے ہوندے ہاں۔ سنو مسلمانوں مسئلہ، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا نام نامی اس میں گرامی آپ اپنی زبان نال ذکر کرو، کوئی انہاں دا نام مبارک گھندا تے تسی سنو، کوئی تحریر لکھیں دے ہو اس تحریر وچ میرے آقا دا نام آ ویندا تا مسلمان دے اوتے یہ ضروری ہے کہ پڑھیا کرے، ذرا اونچا پڑھو نا، اور میرے سینے چ بھی ٹھڈ پوے تھوڑا جہا زور تا تسی بھی لاؤ چا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج تو ہے جتنے مسلمان میرے بھائی بزرگ عزیز بیٹھے ہو، اے وتیرہ بنا کے نو، اپنا فریضہ بنا کے نو، جس ویلے بھی میرے نبی دا نام نامی اس میں گرامی آوے پڑھیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اے ہو جائے عبادت میں، اے ہو جائے عبادت، نماز عبادت، روزہ عبادت، زکات عبادت، حج عبادت، صدقہ عبادت، خیرات عبادت، یہ ساری عبادتاں نے، پر جیڑا بندہ کریندا پتہ نہیں اس قبول کیتیاں کہ نہ کیتیاں، اس دی مرضی نا۔ اے درود شریف والی ایک عبادت اے ہو جئی عبادت ہے جس کی قبولیت وچ کوئی شک نہیں کوئی۔ نہیں جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس غار دے اندر نے تے آگے جبریل امین علیہ السلام آپ نو اپنی آغوش لے گیا دل اقرا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ پڑھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دل ما انا بقاری، میں کہ استاد کول پڑھیا
نبی دا دنیا وچ استاد کوئی نہ ہوندا، کوئی نہ ہوندا۔ نبی کول جڑا علم آندا اللہ دی طرف آندا ہے، اللہ دی طرف علم پیغمبر کول آندا ہے۔ ما انا بقاری انہاں چھوڑیا بد نپ کے آدم اقرا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ پھر فرمائیں ما انا بقاری، پھر نپ کی دل آدم اقرا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ پھر فرمائیں ما انا بقاری، پھر وہ آدم میرے نال 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 کا کوئی نہ پڑھنا نہ پڑھو۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اے ایتاں دتیاں اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے وحی اتری ہے۔ آپ غار جو باہر آئے نے، جسم سے کپ کپی داری ہے، کپ کپی داری ہے، پسینوں پسین ہو گئے، جلدی جلدی ٹر کے اپنے گھر آ گئے نے۔ گھر آ کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نو فرماتے نے خدیجہ زمزلونی زمزلونی، دسرونی دسرونی، خدیجہ میں کمبل اڑا دے، میں چادر اڑا دے، انی خشیت والا نفسی، میں اپنی جان کا ڈر لگ گیا ہے، میں جان کا ڈر لگ گیا۔ خدیجہ حضرت خدیجہ نے تسلیاں دیتیاں، فرمایا کلا واللہ لا يحزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحمة وتكسب المعدوم وتحمل الكلا وتعين على نوائب الحق، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ اے میری ماں خدیجہ تسلیاں دے دی پئی ہے۔ اور ایک زمانہ آندا جس نوں فطرت وحی دا زمانہ آکھدے نے، اے زمانہ گزردا ہے پر اللہ دی طرفوں پیغام آیا ہے۔ ہن ذرا توجہ کرنی ہے، اے میرے پیغمبر دی بے سزا مقصد آ گیا ہے۔ اس کم واسطے میرے پیغمبر میں تو دنیا میں بھیجا ہے، اس کم واسطے اے تہاڈی ذمہ داری ہے، اے تہاڈے ذمہ فریضہ پیا لاندا وا، ہی کم کرنا میرے پیغمبر۔ اس دنیا میں بھیجن دا مقصد ہے اللہ دی طرف فطرت وحی تو بعد تو جڑا زمانہ گزر گیا، ہن وحی پئی اتر دی ہے۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ اٹھو میرے پیغمبر، سمن دا ویلا نہیں، چادر اڑن دا ویلا نہیں، اٹھو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہن آرام کرن دا ٹائم کوئی نہیں۔ اٹھو قم فانذر، مولا میں کے کرا، فرمایا فانذر، میرا پیغمبر ڈرا۔ ایک میرے بھائیو ڈرامنا بھی دو قسم دا ہوندا نے، ایک بندہ کسے نو ڈریندا ہے۔ مولانا عبدالرزاق صاحب اتھے لگاؤ اتنے لگاؤ نے بختوں کدی بخار تھی میں نے تلے چھتا بات ربک یا ایھا المدثر قم فانذر، اٹھو میرے پیغمبر انذار کرو، ڈراؤ لوگاں نوں من کے ڈراؤ۔ ڈرامنا بھی دو قسم دا ہوندا ہے۔ ایک ڈراونا کے ہوندا ماما بچیاں نوں ڈریندیاں نے، چپ کر ون فلانی شے آنی پئی آ، او بچہ اس دی بادشاہ تو ڈر ویندا ہے۔ اے خوف دا ڈراونا ہوندا، تے یاد رکھائے پیغمبر دا ڈراونا خوف والا نہیں ہوندا، پیغمبر دا ڈراونا شفقت تے محبت والا ہوندا ہے۔ اللہ دا پیغمبر انذار پیا کریندا، اللہ نے فرمایا تم فانذر، مولا میں اٹھیا انذار پیا کریندا۔ رب ذوالجلال فرمیندے میرے پیغمبر اس کم واسطے تا بھیجا ہے، او کم تواڈے ذمہ لگدا کیڑا ہے؟ فرمایا ربک فکبر، ماشاءاللہ ربک پڑھو قرآن دے لفظ ایک لفظ حرف دے بدلے دا نیکیاں لفظ نے،
ربک فکبر وربک فکبر. تسی ہنی نال تھکے کھلوتے ہو تے میں تو سابوں سر اگائے کھڑی ہوں. انشاءاللہ میں اپنا گھر ہے اسی کو پردیسی ہے سوندے پے ہو کوئی پتہ نہیں سوڈے پردیسی ہون دا. میں تو اپنا گھر ہے اس واسطے میں چاہنا اج اپنے گھر دے وچوں تہانوں اس گھر دا نظریہ سمجھا دیتا ونجے. ساڈا اوہ نظریہ ہے جیڑا نظریہ لوگ آدن میرے عقیدے کے مطابق عقیدہ بناؤ. اسی آدھے اپنا عقیدہ قرآن دے مطابق. ماشاءاللہ کس دے مطابق؟ قرآن. اے دعوت سادی. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. میرے پیغمبر اس واسطے بھیجے اے مکے دیاں گلیاں جنہاں گلیاں میں تساں ٹردے رہے ہو تے 40 سال ٹردے رہے ہو. انہاں گلیاں وچ صداواں لگدیاں نے, انہاں گلیاں وچ نعرے لگدے نے, انہاں گلیاں دے اندر کوئی آتا حبل دی جے ہوے, کوئی آتا لات زندہ باد, کوئی آتا منات زندہ باد, کوئی انہاں دی جے ہوے, کوئی انہاں دی الوہیت, کوئی انہاں دی معبودیت, کوئی انہاں دی پڑھائی دے دعوے پیا کریندا ہے. انہاں مکے دیاں گلیاں دے اندر لوگاں دی زبان تے انہاں دی پڑھائی دے تذکرے ہوندے نے. میں تواں بھیجے ہے پنجو انہاں گلیاں دے اندر ہن من کے ترانہ گاونا ہے. ربک فکبر. اے مکے والےو ہن میں آ گیا ماں. میرے سر سے میرے رب نے نبوت دا ختم نبوت دا تاج سجایا ہے. میرے آمن دی غرضی نے ہن مکے دیاں گلیاں دے اندر انہاں دی پڑھائی دے نعرے نہ لگ سن. ہن مکے دیاں گلیاں وچ اگر ترانے بلند ہو سن تا دنیا اے سوسی ترانے تکبیر کے ترانے بلند ہو سن. اللہ اکبر اللہ الکبیر الکبیر المتعال. اللہ پاک دے پڑھائی دے ترانے گائے سن. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ایک ترانہ گایا ایسی اس دھرتی دے اوتے ان کسے غیر دی عبادت نہیں ہونی. اس دھرتی دے اوتے ان کسے غیر دیا سلاماں نہیں لگدیاں. اے اج دنیا دی اج لوگ جو ہے وہ غیر اللہ دے دروازیاں تے جھکے کھلوتے نے. کوئی کتھے سجدہ رے دے, کوئی کتھے سجدہ رے دے, کوئی کتھے سجدہ رے دے, کوئی لات دے سامنے, کوئی منات دے سامنے, کوئی عزا دے سامنے, کوئی حبل دے سامنے, کوئی کس دے سامنے, کوئی کس دے سامنے. اللہ دے پیغمبر فرماتے اوے اللہ دیا بندیاں سجدیاں دے قابل ان ہستیاں نلے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ. سورج بھی سجدے کے قابل نہیں. صرف بلے آنکھوں کو سن اس نے مارو. سورج بھی سجدے دے قابل لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. نہ چند سجدے دے قابل نہ سورج سجدے دے قابل. کس کو سجدہ کرو؟ فرمایا واسجدوا للہ. کس نو سجدہ کرو؟ صرف اللہ ہی نو سجدہ کرو. اس ہستی تو سوا کوئی ہستی سجدیاں دے قابل کوئی نہیں ہے. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو بھیجیا ہے. فرمایا ربک فکبر. رب دی پڑھائی دا اعلان کر, رب دی کبریائی دا اعلان کر, رب دی الوہیت دا اعلان کر, رب دی معبودیت دا اعلان کر. دھرتی تے میرا پیغمبر صدا لا دیو لا الہ الا ہو.
واسطے بھیجا میں تہن کہ تیری دھرتی دے اوتے اعلان کر دیتا وندے عبادت دے لائق اگر کوئی ہستی ہے نہ صرف کس دی ہستی ہے، کس دی ہستی ہے؟ عیسائی جڑے نہیں او میریاں تساں بنائی کھلوتے نہیں، اے مدینے چ راندے نہیں، یہودی راندے نہیں، اے مدینے چ عیسائی راندے نہیں، یہودی حضرت عزیر میری تز بنائی کھلوتے نہیں، اے جڑے عیسائی کھلوتے نہیں، اے بھی میریاں تساں بنائی کھلوتے نہیں۔ کوئی آتا ہے خدائی ترے حصے تقسیم ہوئی پئی ہے، حضرت عیسیٰ ایک اللہ، ایک حضرت عیسیٰ، ایک ارادہ ماں مریم، ایک آتا ہے اللہ کے جبریل کے حضرت عیسیٰ نے، اے خدائی تقسیم ہوئی کھلوتی ہے۔ میرا پیغمبر میریاں جزا بنے دے پہن، آنکھوں میرا پیغمبر قل هو اللہ احد، قل آنکھوں هو اللہ ابو کیا دینا احد دا معنی کیا ہوتا؟ اکیلا نہیں، تسی دو دو سارے اکیلے نا، میں بھی ایک، ساڑھے چیئرمین صاحب تشریف فرماون، چیئرمین صاحب بھی ایک، علماء جتنے بیٹھے ہیں تساں بیٹھے ہو، ایک ایک دو دو ایک ایک بس قرآن آتا ہو اللہ احد، اللہ بھی ایک، اسی بھی توجہ کر دو۔ ایک گل تو سمجھاؤنا چاہتا ہوں، او بھی احد اکیلا، تسی بھی ایک ایک کو، دو دو تو نو نا، میرے بھائیو اس کا مقصد دیوے احد دا، جاؤ لغت دیا کتاباں اٹھاؤ، اولے دن احد اسم کا دن جس دیاں جزاں نہ ہوں، جس نے اجزاء نہ ہو من او ظالم رب دیا جزاں بنائی کھلوتے وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، جس ویلے اس کو جزاں نہ بنائیاں رب دیاں، اللہ پاک نے فرمایا آنکھوں میرے پیغمبر قل هو اللہ، پڑھو قل هو اللہ احد اللہ الصمد، آنکھوں میرے پیغمبر اس کم میں واسطے چل میں دنیا وچ بھیجا وے، هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ نلا بے نیاز۔ حضرت شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ مانا فرما دینے اللہ نلا دھارے، اللہ نلا دھارے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرما دینے میں جیل چھایوں، جیل کے اندر میرے نال دوسریاں برادریاں دے لوگ بھی آئے، ہندو لوگ بھی آئے، سکھ لوگ بھی آئے، باقی اقوام دے لوگ بھی آئے، اساں سارے جیل چھایاں، میں قرآن دا ترجمہ پیا پڑھدا، تساں یار میں آلے پاسے دیکھو بس چاچا جی ہتھے لگا تسی ہتھے کوڑ آؤ، ہتھے آؤ نہیں تھوڑا جا مزہ سی کہ تسی ہتھے آؤ۔ اللہ اکبر اللہ، قل هو اللہ احد اللہ، پڑھو شاہ صاحب نے میں نہ پڑھیا ہے، انہاں لکھیا ہے نرادھار، میں سوچی پہ گیا نرادھار دا کی معنی ہے، میں بڑا سوچو بچار کیتا،
آخر میں سمجھ نہ آئی میرے نال جیل وچ ایک پنڈت آئی ہندوؤں دا میں اس پنڈت دے کول گیا میں اس کو پوچھیا شاہ صاحب میں نہ کیتا ہے ہندی زبان دا لفظ ہے نرے تھار دا کے معنی ہوندا او پنڈت میں دسیندا ہے نرے تھار دا معنی اے ہوندا کہ تساں بھی پکا کے کھڑائے نرے تھار دا معنی اے ہوندا ہے ساری کائنات دا ایک ایک فرد کائنات مخلوق دا ایک ایک مخلوق جڑی وہ آبی مخلوق ہوئے بری مخلوق ہوئے بحری مخلوق ہوئے سماوی مخلوق ہوئے ارضی مخلوق ہوئے زمین دیاں تہواں وچ رمان والی ہوئے فضاواں وچ رمان والی ہوئے جڑی بھی مخلوق ہوئے او چرندے ہون او پرندے ہون او حشرات الارض ہون او کیڑے مکوڑے ہون ساری کائنات جس کی محتاج ہوئے اپنے حوائج دے اندر اپنی ضرورتاں دے اندر ساری کائنات سارا جہان جس اپنی ضرورتاں وچ محتاج ہوئے او کسے دا بھی محتاج نہ ہوئے اس نو کیا کہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد پروردگار عالم فرماتے میرے پیغمبر ذرا اعلان کرو نا لم یلد ولم یولد دنیا وچ ایک رواج ہوندا ہے کدے انج ہوندا ہے پتر اپنے پیو نو ایک کم آکھدا ہے والد نو آندا ہے ابا ہی کم کرنا ہے ابا نہ چاہندے ہویا بھی بچے تو مجبور ہو کے جا کریندا ہے کدے والد پتر نو آندا ہے میرے بیٹے ہی کم کرنا ہے بیٹا نہ چاہدیا ہویا بھی والد تو مجبور ہو کے جا کم کریندا ہے میرا رب فرماندا ہے اے لوگو کتھے تو مجبوریاں بن ویندیاں نے میری جڑی ذات لم یلد ولم یولد نہ میرا کوئی پتر ہے نہ میرا کوئی باپ ہے نہ میں پتراں لا کہ میں مجبور ہو ونجاں نہ میرا کوئی باپ کہ میں اس کو مجبور ہو ونجاں لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد میرے پیغمبر اس دھرتی پہ اس اعلان واسطے میں تمہیں بھیجا ہے اے مسئلہ ایڈی اہمیت والا مسئلہ ہے میں 1,26,000 یا کم و بیش انبیاء نو اس سے مقصد واسطے دنیا تے بھیجا ہے میں سارا جہان اس سے مقصد واسطے بنایا ہے میں آسماناں تو کتاباں اس مقصد واسطے نازل کیتیاں نے میں حضرت آدم نو حضرت نوح نو حضرت ابراہیم نو حضرت موسیٰ نو حضرت عیسیٰ نو اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء نو اس مقصد واسطے بھیجے ہے اور میرا پیغمبر ہی مقصد اتنا اعلیٰ مقصد ہے اتنا اعلیٰ مقصد ہے اس واسطے میں تو ان بھیجے اس مقصد کے واسطے میں اللہ گواہی دیتا ہوں میرے فرشتے بھی گواہی دیتے اور اولو العلم بھی گواہی دیتے انبیاء بھی گواہی دیتے اولو العلم پڑھے لکھے بھی گواہی دیتے ہاں جی اولیاء اللہ بھی گواہی دیتے اللہ کے سچے ولی بھی گواہی دیتے شہید اللہ انہو لا الہ الا ہو اللہ گواہی دیتا مسلمانوں اپنی لارے کتاب ذکر پیا کریندا میں اللہ گواہی دیتا لا الہ الا ہو اللہ کتھے کتھے گواہیاں پیا دیتا رب ذوالجلال فرمائے میں اپنی لارے کتاب کے اندر گواہی پہ دیتا اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لوگ اللہ دی خدائی
ربوبیت نو تقسیم کیتے کھلوتے میرا پروردگار فرماندا ہے اے لوگو رب میں اعلان کیا کریندا میں اعلان کر کے آدا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد کدی گواہی دے کے آدا الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اس گل دی لا الہ الا ہو نہیں کوئی حاجت روا نہیں کوئی مشکل کشا نہیں کوئی فریاد رس نہیں کوئی دکھاں درداں وچ غم آون والا ما فوق الاسباب نہیں کوئی بیماریاں دا دور کرن والا نہیں کوئی حوائج کو پورا کرن والا نہیں کوئی فریاداں پوریاں کرن والا نہیں کوئی پتر تے دھیاں دیون والا اور نہیں کوئی بیماریاں شفاواں دیون والا نہیں کوئی کسے دیاں دوروں تے نزدیک کو ہر ویلے ہر ایک دیاں سنن والا کوئی نہیں لا الہ الا ہو حاجت روا کوئی نہیں مشکل کشا کوئی نہیں کار ساز کوئی نہیں بگڑی بناون والا کوئی نہیں کھوٹیاں قسمتاں کھڑیاں کرن والا کوئی نہیں کھڑیاں کھوٹیاں کرن والا کوئی نہیں نیم سامن والا ذرا اونچا آکھو لا الہ الا ہو میرے پیغمبر میں تو دنیا میں بھیجا اس کمے واسطے بھیجا ہے اس مقصد واسطے بھیجا ہے میں آپ اس کی گواہی دینا پیا ماں میرے فرشتے گواہی پہ دیندے نے میرے جرات انبیاء گواہی پہ دیندے نے انبیاء گواہی پہ دیندے نے آتینا موسی الکتاب وجعلناہ ہدی لبنی اسرائیل اللہ تتخذوا من دونی وکیلا میریاں پہلیاں کتاباں میں قرآن بھی گواہی پہ دیندا کیڑی گل دی اللہ تتخذوا من دونی وکیلا اے لوگو ساری کائنات دے کم بناون والا اس کو سوا کسی نہ پہ اپنے کم بناون والا سمجھائے ما فوق الاسباب ایک ذات نے کم بناون والی اللہ فرمائے میں بھی گواہی دیندا ملائکہ گواہی دے دین اولو العلم گواہی دے دین کتاباں گواہی پیا دے دیاں نے میرے پیغمبر تساں بھی کھلو کے ہی آکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران تے کھلو گئے نے او پہاڑی تے چڑھے نے آپ نے اپنی چادر بھی ہلائیے زبان مقدس نال فرمایا یا صباحا یا صباحا یا صباحا اے الفاظ عرب کے لوگ استعمال کریں دے ہوں دے ایک اعلان سمجھ کے لوگ اکٹھے ہو گئے مکے دے قریشی آ گئے بنو تمیم آ گئے بنو عدی آ گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھلوتے نے اللہ کے پیغمبر نے انہوں نے آکھیا اے مکے آنے ہوتے اگر میں پہاڑ دے اوتے کھلوتا تسی تھلے کھلوتے ہو میں اس پاسے ویکھ کے آتا ہاں تہاڈے تے لشکر آندا پیا تہاڈے تے حملہ کر دے سی تہن ختم کر دے سی مکے والے تکیا پاس علماء لکھیا کئی اس پہاڑی تے چڑھ کے بھی گئے نے بن کے دیکھیا تو یہ پاسے کا بندہ ایک بھی کوئی نہیں لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرمائے دن اگر میں آکھاں ہن تک اس تک بھی کھتا تو ہن بندہ کوئی نہیں پیا دستا میں آکھاں تمن گھنسو کے نہیں مکے والے سارے جڑے کھلوتے نے وہ آتے نے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے جواب من گنسان کنجے منے سو اکھے اپنے دل نو تسلی چا دسان ساڈیاں اکھاں غلطی کر سکدیاں نے محمد دی زبان غلطی نہیں کر سکدی من لے سو آپ نے فرمایا من لے سو اکھے وقت منو میں ہے گل کرنا
چاہندا وا کیڑی گل ایو الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا یہ گل من کے لوگو سجدیاں دے لائق ذرا مزے نال آکھو یار سجدیاں دے لائق مسیح والے کوئی نہ تے بولے جو جے پیچھے اٹھے نے سجدیاں دے لائق رکوعاں دے لائق نظر دے لائق نیازاں دے لائق منت دے لائق منوتی دے لائق چڑھاویاں دے لائق شیخ القرآن یاد آ گئے سبحان اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ رحمتاً واسعتاً کاملتاً غافرتاً سابقہ اللہ انہوں دی قبر نو منور فرمائے فرمائے میرا نبی فاروق تے کھلوتا مکے دے لوگ سامنے کھلوتے فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ اللہ کے پیغمبر پہ فرمائے میکائیل اے پر الہ نہیں الہ اے تا صرف اللہ مسلمانوں اتری سپاریاں دا قرآن چا پڑھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اے لوگو سارے جہان دے بناون دا مقصد بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو بھیجن دا مقصد بھی آسمان تے زمین دے بناون دا مقصد بھی 7 آسمان بنائے ومن الارض كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما سارا کچھ میں بنایا اس کرنے واسطے تہاڈا کیتا تے ایمان بن ونجے ہر شے تے قادر تے قدیر مقدس تے الہی بستی خدا دی قسم نہ گھنو تے بندے دے اندر خون ٹھاندا اج کے پہ ہوندا بیت المقدس یہ پہ ہوندہ ساڑھے فلسطین کے مسلمان بھائیاں خصوصاً میرے سفید ریش بزرگ بیٹھے ہو تو عموماً سردی اٹھ بندے ہو اس ویلے رب دا دروازہ کھٹکھٹا کے فلسطین دے مسلمان بھائیاں دی امداد دی اس کو لو دعا کی مولا ساڑھے انہاں بھائیاں دی مدد فرما امین اچھی آنکھو جا مولا ساڑیاں انہاں ماما تے بھیڑاں تے بیٹیاں دی عزتاں دی حفاظت فرما انہاں درندیاں دی درندگی کو لو انہاں دی حفاظت فرما پیغمبر گزریا جا رہا ہے گزر کے ویندا پیا ہے دیکھیا پیغمبر نے کہ او بستی دے میرے مکان نے او ٹھٹھے پے تے چھت تھلے آئے پے نے زمین بوس ہو گئے نے اللہ دا پیغمبر گزریا ویندا ہے او کلذی مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعث قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير میں ترجمہ شروع کیتا تا ٹائم بہت سارا ہوتا ہے لگ لے سی پیچھے ایک ہار والا جنا میرے کو آیا نہیں ہے انہاں بھی اپنی خدمات سر انجام دیونیاں اور اج یہ ساڑی اس محفل دے معزز خطیب ہر دل عزیز خطیب حضرت مولانا عطا اللہ حذیفی صاحب بھی شاہپور تو سفر کر کے
بڑا لمبا سفر کر کے وہ بھی تشریف لے آئے انشاءاللہ انہاں دا بیان بھی مفصل مدلل بڑا خوبصورت بیان فرمیندے ہاں تسی سارے لگے تے نہ دس ایٹھے راسو نا انشاءاللہ بڑا خوبصورت بیان ہوندا انہاں دا تنولی صاحب اپنا منظوم کلام بھی تھا سنے سن انشاءاللہ تواڈے ایمان نو جلا بخشی ویسی یہ آیت ذرا لمبی ہے میں اس کا ترجمہ کیتا تو ٹائم اور زیادہ ہو ویسی میں خلاصہ ذکر کر دینا اس کا صرف خلاصہ پیغمبر گزرے گئے دن تفسیر رول مانی اٹھا کے پڑھ کے وہ لکھے دن حضرت عزیر علیہ السلام نے ویندے پیر وہ بستی گھٹی پئی چھتا زمین تے آئیاں پیاں انہیں دے دیکھیے نا فرمانے اس وقت اللہ کی زندہ کرے سی بعد موتہا اس دے مرن تو بعد یعنی ایک ٹھہ گئی ہے تے مقام دا ڈھمنا مقام دی کے ہوندی ہے موت دا نام دنوں چاہا اپنے ڈیلے پیاسی درو اپنے ٹائم پیاسی اور کنا کیا فرمایا سو اللہ کی زندہ کرے سی کیفیت ہے اللہ تعالیٰ کے کیتا حضرت عزیر علیہ السلام سے 100 سال ہستے موت طاری کر دیتی کیڑی شے موت طاری کر دیتی 100 سال گزر گئے سیانے بندے بیٹھے ہو انہاں 100 سالاں وچ حضرت عزیر دا وجود مقدس زمین دے اندر نہیں زمین دے اوتے 100 سال می کو نہ وسا اسی کیوں پھر ہوا چلی اسی پرندے چہچہائے ہو سن اپنی بولیاں ہو سنے بدل اٹھے ہو سن بجلیاں کڑکیاں تے چمکیاں ہو سن بدل وچ کڑکڑاہٹ پیدا ہوئی ہو سی سردی گرمی رات دن اندھیرا اجالا تپش ٹھنڈک سب کچھ آیا ہو سی 100 سال گزر گیا اللہ 100 سال تو بعد اٹھا کے پوچھیا کم لبس ایک قرآن دی گل ہے کہ ہوری دی کتاب دی گل ہے کس دی گل ہے کہ ساری کائنات اگر کوئی لا ریب کتاب ہے تو صرف کیڑی ہے اور کوئی کتاب لا ریب نہیں ایک قرآن لا ریب کتاب ہے فرمایا کم لبس کتنا اچھے رہے ہو انہاں فرمایا لبست یوما او بعض یوم ایک دن یا دن کا بھی ادھا حصہ ایک دن یا دن کا بھی ادھا حصہ میں آئے ہوں کہ جو چڑا کھلوتا ہے لبست یوما او اللہ پاک فرمائے نام وہ میرا سونا پیغمبر یہ ایک دن کے 2 دن دی گل نہیں بل لبست مئۃ عام تسی تا 100 سال رہے ہو کتنے 100 سال ایک گل بھی حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ فرمائے نے فرمایا لوگو جس اپنے حال دا نہیں پتا تا اس نے سارے جہان دے حال دا بھی آنکھو چاہ مسلمانوں بلہ بستمیت عامن تاکو میرا پیغمبر فانظر الى طعامک و شرابک اور جنہ گھروں بن کی چوٹ رہے ہو ٹکر روٹی اور روٹی تک جن دے گھروں گرم گھن کے آئے انجان گرم پڑیا 100 سال آنکھوں میرا رب اس چیز سے آنکھوں میرا رب اس سے اور جنہ پانی گھن کے گھروں آئے ہو چلو میں جاری چنا دینا جاری جاری کیڑی شے ان چھوٹے شمے تہیے بیچ پائی ہوئی انہاں نے کوئی او جڑی جھاڑی پانی آندا ہے پانی 2 دن تو بعد خراب ہوے تا میرا پیغمبر پانی تک نہ کھانا ٹھنڈا ہویا نہ سالن ٹھنڈا ہویا نہ تیرا پانی لم یتسنى تے اودے تا وانظر الى حمارک اپنے گدے دل تک ہڈیاں ختم او چٹیاں ہڈیاں چمک رہی پیاں گوشت ختم سب کچھ ختم تک پیغمبر نے کہتے
با میرے مولا تو قادر ہے اللہ پاک کے کیتا اس دیاں ہڈیاں کٹھیاں چا کیتیاں ول ہڈیاں تے اللہ پاک منظور الہ حمارک ولنجعلک او جڑا تیرا گدھا شریف ہے او بھی تے ولنجعلک تو بھی میرے پیغمبر این بھی او میں کے کرن لگئی آیت للناس ای میں لوگاں واسطے نشانی پیا بنیندا وا لوگاں نو پتہ لگ ونجے ہر شے تے قادر تے قدیر کون ہے پل او کٹھیاں کیتیاں پر گوشت چڑھایا پیغمبر تکیا اللہ دا قرآن آدا فلما تبین لہو قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر پیغمبر دا اے پہلے بھی عقیدہ ہے ان کا وضاحت ویسے اعلان کیا کریندا ہے کہ جے بندہ کوئی چیز تعجب والی ویکھدا تو اس وقت بطور تعجب دے اعلان کریندا ہے اللہ دا پیغمبر آدا مولا تو ہی ہے ہر شے سے قادر تے قدیر خلاصہ کلام میرے بھائیو ایک دو ترے جملے آکھن لگا اگر تساں پکا کھڑے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ ساری تقریر کا خلاصہ ذکر کرن لگا تے پک گئے تے انشاءاللہ عقیدہ بھی پک گئے سی ایک آکھن والا بندہ اس بڑے خوبصورت جملے آکھے اردو چ میں بھی آکھا چاہ اردو کہ ذرا سارے دی اردو سن دے جاؤ میری بھی سن او اردو والا کے آدھا ایک تر ہے سجدے کے قابل ایک گھر ہے طواف کے قابل ایک پتھر ہے چومنے کے قابل ماشاءاللہ چلو میں پنجابی چاہتا ہوں ایک گھر ایک در سجدے دے قابل ایک گھر طواف دے قابل ایک پتھر چومن دے قابل اے جڑا در سجدے دے قابل او در صرف کس کا ہے اونچا کھول جڑا گھر طواف دے قابل ہے او صرف بیت اللہ ہے تے تو تے میں تا ہر جائی تے ویندیاں لال چمی کھلوتے ہوندیاں چم چم کے لالا نو پیا منہ تے مریندا ہوندا او آدا ایک پتھر ہے چومنے کے قابل او پتھر کیڑا ہے او حجر اسود دا پتھر ہے جڑا بیت اللہ وچ لگا پیا ہے چھیکڑی گاڑی جائے چ رکھا ہے حجر اسود دا پتھر جنت دا پتھر ہے اے آیا ای تا چٹا سفید آئی اج کالا سیاہ ہو گیا میں من کے بوسے دے دیا ساڈے گناہاں تو سیاہ ہویا پیاری مسلماناں اے جڑا پتھر ہے اے جنت دا پتھر ہے میرے آقا دنیا چ آئے نے اپنے مقصد نو بیان کیتا ہے پر جنہ مقصد نو منیا ہے انہاں وچوں ایک فرد ہے او طواف کرے داندا سامنے او حجر اسود دا پتھر آ گیا او کیا ہے میں جاندا وا تو ایک پتھر ہے لا تنفع ولا تضر اے تو میرے نفع تے نقصان دا مالک نہیں اے عمر مت نفع بھی نہیں دیندا نقصان بھی نہیں دیندا مت بوسے کیوں پیا دیندا ہے فرمایا میں کعبہ دے رب دی قسم اگر اس نو میرے پیغمبر نے بوسا نہ دیتا ہویا عمر کدے بھی بوسا نہ دے دیا میں اس نو اپنے لفظاں وچ تعبیر چا کریندا وا حضرت عمر پہ فرماندے میں حجر اسود نو بوسا نہ پیا دیندا میں تا اللہ دے نبی دے بوسے نو بوسا پیا دیندا اللہ تعالی میں تے تہن سارے عمل دی توفیق عطا فرمائے ایک آخری گل کرن لگا وہ ایک اعلان ہی وے الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ دے فضل و کرم دے نال دو کانفرنساں ختم نبوت چوک رہتے تھے ختم نبوت کے حوالے نال ہو چکی اور بڑی عالی شان ہو چکی انشاءاللہ اس سال دسمبر دی 3 تاریخ
تساں دسمبر دی 3 تاریخ اتوار والے دن انشاءاللہ صبح 9-10 بجے تو لے کے عصر تک اس سے مقام پہ ختم نبوت چوک المعروف طرح حدہ اتھے اس کانفرنس کا انعقاد کیتا جا رہا. جتنے میرے بھائی بیٹھے ہو، بزرگ بیٹھے ہو، عزیز بیٹھے ہو، مسلمانوں ہر کم میں واسطے اسی بہندے ہیں، ہر کم کے اسی بہندے راندے ہیں، لیکن ختم نبوت واسطے ایک قدم اٹھانا یہ بہت بڑے اجر دا مستحق بننا. کیوں کہ یہ وقت ایسا کہ قادیانیت سر چڑھ کے بول رہی ہے، اس کی پشت بنائی ہو رہی ہے. اس دور جو مسلمان واسطے ضروری ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت واسطے سب کچھ اپنا قربان کرے. خدا دی قسم ہے حضرت سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہونے جڑا ختم نبوت واسطے قید چلا گیا، تکلیفاں اٹھائیاں، میں ذمہ داری چاہ کے آتا ہوں کل قیامت والے دن اللہ دے دربار وچ میں اس نال گھر کے اپنے پیارے نبی دے دروازے تے بیٹھا اللہ کے نبی دے کول بن کے تے جنت وچ نال گھر کے بیٹھ سارے تشریف لے آسو انشاءاللہ کو انشاءاللہ. تے جتنے میرے بھائی آئے بیٹھے ہو تساں ایک ایک بندے نو دعوت بھی دینی، ایک ایک دوست نال گھن کے آمنا انشاءاللہ. نور پور شریف تو بھی آکھا جائے کرام نور پور شریف تو بھی انشاءاللہ قافلہ ویسی سارے تشریف لے آسو انشاءاللہ. اللہ تعالی عمل دی توفیق